بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ بجٹ کے حوالے سے کہ بجٹ میں تنخواہوں اور پینشنز کے حوالے سے کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں جو ڈیمانڈس تھی ہمیں جو عقیقہ نے رکھی ہوئی تھی، اس میں بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور میڈیکل الاؤنس اور ہاؤس رینٹ میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بھی ہم تفصیلاً اسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہمیشہ آپ کو جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں اس کے بارے میں اپنی ایک رائے بھی دیتا ہوں میں۔ تو اس کے حوالے سے ایک آپ کے لیے ایک خانہ خالی ہوتا ہے، وہ کمنٹ سیکشن کا ہوتا ہے جس میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اکثر دوست اب آپ کہتے ہیں جی یہ جو باتیں ہیں پتہ نہیں یہ مانگیں پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، مگر ایک امید رکھنی چاہیے جو ڈسپیرٹی الاؤنس کے والے سے جس طرح ایک امید تھی وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسی امیدیں ہیں جو خطوط لکھے گئے ہیں جو عقیقہ کی طرف سے، ان کے حوالے سے جو ہمیں ایک اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اس پر بھی عمل ہوگا۔ اب چلتے ہیں جی، ایک تشویشناک خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کوئی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ سرکاری ملازمین جتنے بھی تھے وہ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ سے یہ کہتی آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے نہ تنخواہیں کے لیے پیسہ ہے نہ پینشنز کے لیے پیسہ ہے۔ گورنمنٹ کا یہ موقف رہا ہے، اس کے بعد آئی ایم ایف کا یہ پریشر، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ پینشنرز اور کچھ ایسے ادارے اور ان کے ملازمین گورنمنٹ پر بوجھ ہیں۔ اب اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے تھوڑا سا پریشرائز کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ وہ محکمے جو کہ ابھی فی الحال دوسرے محکموں میں ضم ہو سکتے ہیں یا ان کے ورکر جتنی خالی اسامیاں ہیں وہ ختم کر دیں اور ان ورکرز کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں ایڈجسٹ کر دیں۔ تو اس حوالے سے یہ تمام کام جو ہے وہ تیزی سے کیا جائے گا۔ تقریباً 1.5 لاکھ اسامیاں جو ہیں وہ ختم کی جائیں گی، کچھ کو جو ہے وہ ضم کیا جائے گا محکموں کو، کچھ کو گولڈن ہینڈ شیک دے کر فارغ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے ایک لسٹ بھی جاری کی تھی، میرے چینل پہ موجود ہے واٹس ایپ کے، وہ لسٹ کافی پرانی ہے، وہ موجود ہے، پھر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی وہ جو آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں کہ گولڈن ہینڈ شیک انہی ملازمین کو دیا جائے گا جو ملازمین دوسرے اداروں میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، اور اس طرح جو خالی اسامیاں ان اداروں میں آلریڈی موجود ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ حکومت کا رائٹ سائزنگ کا جو اس کی رفتار تھی اس کو تیز کرنے کا جو ہے وہ کہا ہے، اور وفاقی حکومت کا متعلقہ اداروں کو ٹاسک دے دیا انہوں نے، فوری طور پر اس پر عمل ہوگا۔ تیسرے مرحلے میں 5 وزارتیں اور ڈویژنیں جو ہیں وہ یہ اس میں شامل کی جائیں گی۔ آپ کو میں پہلے بھی اس والے سے خبر دیتا رہا ہوں کہ حکومت ڈاؤن سائزنگ کرنے والی ہے، حکومت نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے۔ ویسے ہمیشہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آئی ایم ایف کو کیوں ہمیشہ ملازمین ہی نظر آتے ہیں۔ وفاقی سطح پر، صوبائی سطح پر جتنے بھی وزراء ہیں اور ان کی تنخواہیں اور ان کے الاؤنسز اور ان کے گھر اور ان کا رہن سہن جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ ویسے یہ بات سوچنے کی ہے کہ ان کے پاس جو گاڑیاں کروڑوں اربوں کی گورنمنٹ کے کھاتے سے نکلوا کر استعمال کر رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ ان کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان پہ جو خرچے ہوتے ہیں، جو میٹنگز ہوتی ہیں اور ان میں جو چیزیں بنائی جاتی ہیں اور کھلائی جاتی ہیں، جو وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بنانے والے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں، عملہ، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیشن میں۔ اب چلتے ہیں جی، ایک آپ سب کو معلوم ہے 25 دن تقریباً ہو چکے ہیں کہ کل کے دن تمام تر جو بھی ڈاکٹرز، طبی عملہ اور بھی بہت سارے جو ملازمین جو اس سے ریلیونٹ ہیں انہوں نے لاہور میں دھرنا دیا ہوا تھا۔ دھرنے پر
کل شام تشدد ہوا، ان کو گرفتاریاں کی گئی اور اس کے بعد ملازمین جو ہے ان میں غصہ پایا گیا اور انہوں نے دوبارہ احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس میں جو اگیگا کے جتنے بھی اہم عہدیداران، ڈیفرنٹ جو ہے وہ تنظیموں کے اہم عہدیداران، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور اس طرح احتجاج دوبارہ شروع کر دیا۔ تو اس میں جو حکومت کو حکمت عملی اپنانی چاہیے تھی، دیکھیں جب ہم اپنی ادنا سی ایک جو ہے ایڈوائز ہی دے سکتے ہیں کہ بات چیت سے جو مسائل حل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فورس کو استعمال کر کے نہیں ہوتے۔ فورس ہمیشہ دشمن کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اپنے لوگوں سے ہمیشہ پیار محبت سے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کے سلوشن کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب کل کے دن جو ہے وہ ایسے مسائل پیدا ہوئے جس میں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں اور کچھ ڈاکٹرز اور طبی عملے کو گرفتار کر کے جیلوں میں، تھانوں میں بھی رکھا گیا۔ اب جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ دوبارہ احتجاج جاری ہے اور دوبارہ اسی جگہ پر جو ہے وہ اپنا جو خیمے وغیرہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خطوط لکھے گئے تھے، بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ ہائرنگ کا جو کیس کا ہے اس کے حوالے سے پوچھتے تھے کہ اس کا کیا بنا۔ جناب فی الحال اس کا کچھ نہیں بنا، اور جو خطوط لکھے گئے ہیں اس میں اس حوالے کے عمل درآمد کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ کم از کم اس کا تو عمل درآمد کروایا جائے، نوٹیفیکیشن نکالا جائے، اور ساتھ ساتھ پینشنز ریفارمز کے حوالے سے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کے حوالے سے، ڈی آر اے الاؤنس جو 30% کا وعدہ اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، 17A کا رول جو ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، جو بھی پینشن ریفارمز کی جا رہی ہیں اس کو روکنے کے حوالے سے، یہ تمام تر جو ہے وہ خطوط متعلقہ جتنے بھی بندے جو کہ جس میں رانا ثناء اللہ، وزیر اعظم کے خاص نمائندگان اور ان کی ٹیم جو ہے وہ جنہوں نے مذاکرات کیے، ان تمام کو وہ خطوط لکھ دیے گئے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس وقت وہ خطوط گردش بھی کر رہے ہیں۔ وہ خطوط لکھنے کا یہ اس لیے کیا، یہ معاملہ اس لیے درپیش ہوا یا اس نوبت اس لیے آئی کیونکہ ان کو بار بار یاد دہانی کروانی پڑتی ہے کہ جو آپ نے ایگریمنٹ اسلام آباد میں کیا تھا، ریٹن ایگریمنٹ، اب اس پر عمل کرنے کا وقت ہے، آپ اس پر عمل کریں تاکہ یہ تمام تر جو بھی ملازمین ہیں جن کی حق تلفی ہو رہی ہے ان کو ان کا حق مل سکے۔ تو یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹ۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال یا اپنی رائے یا حکومتوں کو ایڈوائز دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔